بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبینہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کی گئی نیب قوانین میں ترمیم اور EVM سے متعلق ترامیم سے متعلق جو قانون سازی تھی وہ دوبارہ واپس بھیج دیا ہے، اور یہ ایک عجیب خبر دی ہے کہ جی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے ضمیر کا RTS سسٹم اس دن سے بیٹھ گیا ہے جس دن سے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ عارف علوی صاحب کے والد ایک اہم علمی شخصیت تھے۔ خود عارف علوی صاحب کی ابتدائی تربیت بھی دینی حلقوں میں ہوئی تھی، صاحب مطالعہ شخص تھے، پھر ایک جینون پولیٹیکل ورکر تھے، اور ان سے بڑی اچھی توقعات ہم نے وابستہ کی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے وہ عمران خان کی صحبت میں آ گئے ہیں اور ان کو کچھ اہمیت ملنی شروع ہو گئی ہے، خصوصاً جب اسمبلی کے ممبر بنے تو اس کے بعد ان کے ضمیر کا RT سسٹم مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا دھرنوں کے دوران کہ جب وہ بڑے آب و تاب کے ساتھ PTV پہ حملے کی خوشخبری سنا رہے تھے اور پھر الطاف حسین کے ساتھ جوڑ توڑ کی خبر سنا رہے تھے عمران خان صاحب کو۔ اب عارف علوی صاحب کے ضمیر کا RTS سسٹم اگر کام کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ جو گزشتہ انتخابات میں سلیکشن کے نام پہ جو الیکشن ہوا، کراچی میں MQM کے لوگوں کو ہروایا گیا اور ایسے لوگ MNAs بنائے گئے کہ جو تیسرے نمبر پہ آئے ہوئے تھے، لیکن عارف علوی صاحب کے ضمیر نے اس پہ کوئی انگڑائی نہیں لی کیونکہ ان کا RTS سسٹم فیل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے حکومت بنائی گئی، جس طرح باپ کو ملایا گیا ساتھ، جس طرح مسلم لیگ قاف کو ساتھ ملایا گیا، جس طرح MQM سے جبری اتحاد کروایا گیا، تو ان حوالوں سے عارف علوی صاحب کے ضمیر کا RTS سسٹم فیل تھا اور ان کے ضمیر نے کوئی انگڑائی نہیں لی۔ اور پھر اس دوران ایسے کام ہوئے کہ جو ماضی کے کسی صدر کے دور میں ہم نے نہیں دیکھے تھے، لیکن ایوان صدر کے اس بڑے محل میں ان کا ضمیر آرام سے سویا ہوا تھا اور اس نے کوئی انگڑائی نہیں لی۔ اگرچہ شروع میں انہوں نے اس طرح کے ڈرامے کیے کہ جا کے ایئرپورٹ پہ قطار میں کھڑے ہو گئے اور پھر بینچ پہ لیٹ کے انہوں نے اپنی تصویر بنا دی، لیکن جب اس بڑے محل میں آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بس جو تھوڑا بہت کام ان کے ضمیر کا RT سسٹم کر رہا تھا وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور جو حکم ان کو عمران خان کی طرف سے ان کی ٹیم کی طرف سے صادر ہوتا رہا، اس دوران عمران خان تو چھوڑے، شہزاد اکبر ان کو ہدایات دیتے رہے، فواد چودھری ان کو احکامات دیتے رہے، باسط عمر ان کو احکامات دیتے رہے، اور وہ منوان ایک تابعدار ملازم کی طرح اس پہ عمل درآمد کرتے رہے۔ مثلاً یہ ابھی جو ترامیم ہوئی ہے قومی اسمبلی کی، ہم سب جانتے ہیں کہ 2021 میں ایک ہی دن میں جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن سے 33 قوانین وہ منظور کیے گئے، جس میں یہ EVM مشین والی قانون سازی بھی تھی، اور جس میں یہ غیر ملکیوں کو ووٹ دینے کے حق کی قانون سازی بھی تھی۔ اب اس پہ دستخط کرتے ہوئے ان کے ضمیر نے تو کوئی انگڑائی نہیں لی کیونکہ اس کا RT سسٹم مکمل طور پر فیل تھا۔ انہوں نے آنکھ بند کرتے ہی عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق اس پہ دستخط کر لیے۔ یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس پہ کوئی بحث ہوئی ہے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اس پہ ڈسکشن کے تقاضے پوری ہیں یا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ناجائز ریفرنس ان کے تھرو بھیجا گیا۔ اب اس وقت ان کے ضمیر نے کوئی انگڑائی نہیں لی کیونکہ ضمیر کا RT سسٹم وہ فیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ ریفرنس ایز اٹ از سپریم کورٹ کو بھجوا دیا، سپریم کورٹ کا قیمتی وقت بھی ضائع کر دیا، سپریم کورٹ سے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن عارف علوی صاحب کو معذرت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے ضمیر کا RT سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا۔ پی کا آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا، جو ایک ظالمانہ قانون تھا، جو ایک جاہلانہ قانون تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی حقوق اور آئین کی بنیادی روح سے متصادم قرار دے دیا، لیکن یہ آرڈیننس اسی صدر عارف علوی صاحب نے جاری کر دیا تھا۔ اب اس وقت تو
ان کے ضمیر نے کوئی انگڑائی نہیں لی کیونکہ اس کا RTI سسٹم فیل ہو چکا تھا۔ اسی طرح آپ درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں کہ ان سے غیر قانونی کام کروائے جاتے رہے، ان سے غیر قانونی آرڈیننس جاری کروائے جاتے رہے، لیکن کبھی بھی ان کے ضمیر نے کوئی انگڑائی نہیں لی اور اس کا RTI سسٹم مکمل طور پر فیل رہا۔ اتنا فیل رہا کہ ان کو جسٹس فائز عیسیٰ اور اس کی معصوم بیوی سرینا عیسیٰ سے معذرت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ ان کے بقول یہ امپورٹنٹ حکومت ہے، یہ امریکہ سے مسلط کی گئی ہے، تو مرکز میں حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ تو پہلا تو تقاضا یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ وہ بھی صدارت چھوڑ دیتے اور اس سے استعفیٰ دے دیتے، لیکن یہاں پہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان سے تو شاہ فرمان صاحب کے ضمیر کا RTI سسٹم بہت اچھا کام کر رہا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تبدیل نہیں ہوئی ہے، لیکن جس دن یہ کام ہوا انہوں نے عمران خان سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، اور ان کی یکجہتی میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو ان سے تو شاہ فرمان صاحب کا ضمیر بھی زیادہ زندہ ہے۔ پھر یہاں پہ عجیب تماشا لگایا ہوا تھا، ایک دن اس نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور بیماری کا بہانہ بنا کے انہوں نے پرائم منسٹر سے عہد نہیں لیا، لیکن دوسرے دن اسی پرائم منسٹر کی کابینہ کے وزراء سے عہد لینے کے لیے آ گیا، اور اس دن اس کے ضمیر کا RTI سسٹم پھر وہ بیٹھ گیا۔ اور ابھی ان کے پاس اسی پارلیمنٹ کا منظور کردہ قانون سازی بھیجی گئی، پہلے انہوں نے واپس کر دی، اب دوبارہ ان کو بھیج دی گئی، تو انہوں نے دوبارہ دستخط کیے بغیر واپس کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ سوال یہ کہ یہ پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا، اسی نیب قوانین میں ترمیم خود آپ کے آرڈیننس سے ہوئی تھی عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق، تو اس وقت آپ کے ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ تو ابھی جہاں تک اسمبلیوں کا تعلق ہے، تو میں تو کل بھی ان کو جعلی کہتا تھا، آج بھی ان کو جعلی کہتا ہوں میں، لیکن اسی عارف علوی صاحب نے ان کو جینون اسمبلیاں کہا ہے، اور اسی عارف علوی صاحب کو ان جعلی اسمبلیوں سے الیکٹ کروا دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ انہی جعلی اسمبلیوں کے منتخب کردہ صدر ہیں اس لیے وہ ان کو جینون سمجھتے ہیں۔ تو اب ایک پولیٹیکل پروسیس اس کے تحت ہوا ہے، تو ہم جیسے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس اسمبلی کو قانون سازی کا حق نہیں ہے، لیکن عارف علوی صاحب کے پاس تو اس طرح کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں آ کے وہ ضمیر کی آڑ لے کے وہ واپس کر رہے ہیں، ایک کام حکومت کی مرضی پہ کر لیتے ہیں، اس وقت ضمیر کا RTI سسٹم فیل ہوتا ہے، اور دوسرا کام واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے ضمیر کے RTI سسٹم نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ باقی جو مناصب تھے اس ملک پہ، وزیر اعظم کے، وزیر کے، مشیر کے، گورنر کے، وہ تو پہلے سے بے وقت کر دیے گئے تھے، لیکن یہ ایک منصب باقی تھا جس کی بے وقتی کا سلسلہ اس وقت زوروں پہ ہے۔ حالانکہ اگر کسی نے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہنا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دن سے کہہ دے کہ جی میں اس امپورٹنٹ حکومت کے وزراء کو حلف نہیں دے سکتا، ان کے بھیجے ہوئے قانون سازی پہ دستخط نہیں کر سکتا، تو چھوڑ دے، استعفیٰ دے دے، ایوان صدر سے چلے جائیں۔ عمران خان صاحب اگر نکلے ہیں، آپ کے لیڈر جن کی برکت سے آپ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ اگر بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی جا کے بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، ان کے خلاف تحریک چلائے۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ میں تو اگرچہ جس دن سے نیب بنا ہے وہ صرف رحمان کا دور ہو، وہ پھر پرویز مشرف کا دور ہو، تو میں نیب کے قانون کو ظالمانہ سمجھتا ہوں، میں نیب کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ احتساب کے بہت سارے ادارے موجود ہیں تحقیقات کے، اور الٹیمیٹلی معاملہ عدالتوں کے پاس جانا ہے، تو پولیٹیکل بلیک میل کے لیے اس ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر PTI کو بہت زیادہ شوق ہے تو پھر میرا مشورہ ہوگا موجودہ حکمرانوں کا، اگرچہ ان میں مشورہ ماننے کی صلاحیت بہت کم ہے، کہ عارف علوی اور عمران خان کی مرضی کے مطابق نیب کے قانون کو چند ماہ کے لیے اسی طرح رہنے دے، تاکہ PTI کے یہ وزراء اور عمران خان اور یہ لوگ بھی کچھ عرصے تک نیب کا مزہ چکھ لے، اسی طرح 90 دن تک ریمانڈ میں رہیں، اور اسی طرح نیب کے عقوبت خانوں کو برداشت کریں، اور اسی طرح
پہلے ملزم ڈکلیئر ہوں اور اس کے بعد بار ثبوت ان کے کاندھوں پہ ہوں اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اگر 2-3 مہینے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو نیب نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ کیا ہے، تو یہ پی ٹی آئی خود چیخ اٹھے گی اور پکار اٹھے گی کہ نیب کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب تھوڑی دیر چیئرمین نیب نے اس طرح کی بات کی تو پہلے تو ان کو بلیک میل کیا گیا وہ طیبہ گل کے آڈیو سے، لیکن اس سے پہلے جب ڈی جی آرکائیوز کو جو ان کے خاص بندے تھے اعظم خان صاحب کے، ان کو گرفتار کیا تھا تو عمران خان صاحب نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ میں اصولی طور پر نیب کی وجود کا مخالف ہوں، لیکن میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے نیب کو ایز اٹ از رہنا چاہیے تھا، تاکہ پی ٹی آئی کے یہ وزراء جن کے خلاف نیب کے کیسز کے انبار پڑے ہیں یہ بھی کچھ عرصہ تک مزہ چکھ لیتے، اور تاکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ نیب کیا ہے اور اس کے مظالم کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ خود مطالبہ کرتے کہ نیب کو ختم کیا جائے تو حکومت کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔